قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے حوالے سے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. گویا قرآن کی برکت اور قرآن کا تعلق اس ماہ مقدس سے رب کائنات نے واضح فرما دیا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور لیلۃ المبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی دنیا میں مکمل نازل ہوا. پھر مقرر فرشتوں نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے 20 راتوں میں جبریل امین پر نازل کیا. پھر حضرت جبریل نے تھوڑا تھوڑا کر کے 22 سال 2 ماہ 22 دن میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا. اور حضرت جبریل علیہ السلام کا مہینوں مختلف ایام میں حسب ضرورت حاجی تمام جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا. حضرت بھی وقار رمضان المبارک کا مہینہ نزول کتب الہیہ کے حوالے سے مشہور و معروف ہے. ابو العالیہ اور ابو مخلد سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے یکم رمضان المبارک کی شب نازل ہوئے. ظہور 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی. انجیل 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی. اور قرآن مجید اس روایت کے بقول 24 رمضان مبارک کو نازل ہوا. لیکن قرآن مجید کے نزول کے بارے میں مختار اور جمہور کا یہی ہے کہ قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا اور شب قدر 27ویں کی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس سارے نور میں دونوں جہاں کا سرور بھی لگتا ہے, علم بھی ہے. قرآن کے تمام طرح کے علوم اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے. قرآن حکیم ایسی کتاب ہے کہ جو ایسی دنیا تک کے آنے والے لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے. لفظ قرآن یا تو قارون سے بنا ہے یا قرآن سے بنا ہے یا دارون سے بنا ہے. قرآن کے معنی جمع
اولین و آخرین کے علوم کا مجموعہ ہے، اور دین و دنیا میں کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نہ رکھ دیا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحم میں ارشاد فرمایا نزلنا علیک الکتاب ببیان لکل شیء۔ اس کے علاوہ قرآن پاک سورتوں اور آیتوں کا مجموعہ ہے، نیز یہ تمام بکھرے ہو کو جمع کرنے والا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ہندی، سندھی، عربی، عجمی، انگریزی، سوہیلی، پنجابی، ان کے لباس، طعام اور زبان، طریقے زندگی سب الگ الگ ہیں۔ کوئی صورت نہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بکھرے ہوئے بندے جمع ہوتے، لیکن قرآن مجید نے ان سب کو جمع فرمایا، اور اس کا نام قرآن پاک میں خود مسلمان رکھا۔ وَالْمُسْلِمِينَ سَمَّاهُمُ الْمُسْلِمُونَ۔ سورہ حج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ مسلمان ہے اور ان کا نام مسلمان رکھا گیا ہے۔ جس طرح شہر مختلف باغوں کے رنگ برنگ پھولوں کا رس ہوتا ہے، مگر ان سب رسوں کے مجموعہ کا نام شہر ہے۔ اسی طرح مختلف ملکوں، مختلف زبانوں کے لوگ، لیکن ان سب کا نام ہے مسلمان۔ اس لحاظ سے یہ کتاب اللہ کے بندوں کو جمع کرنے والی ہے۔ اسی طرح زندوں اور مردوں میں بظاہر کوئی تعلق نہ تھا، یہ جہان کے وہ جہان کے۔ اس قرآن عظیم نے ان کو بھی اس طرح جمع کر دیا کہ مردے مسلمان زندوں سے اصالے ثواب کی شکل میں فیض لینے لگے، اور اسی قرآن سے ان پر اصالے ثواب وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اور زندہ مسلمان مفاد شدہ لوگوں سے کہ وہ اسی قرآن کی برکت سے کتب ولی غوث بنے اور ان کا فیض باد مفاد کی جاری ہے۔ اگر یہ میرا تم سے بنا ہے تو اس کا معنی ہے پڑھی ہوئی چیز، تو اس لحاظ سے اس کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اور انبیاء علیہ السلام کو کتابیں یا صحیفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے عطا فرمائے گئے، لیکن قرآن مجید پڑھا ہوا نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر کثیرا۔ قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ یہ تمام عالم کی طرف آیا، تمام خدائی میں پہنچا، سب نے پڑھا، بار بار پڑھا، پھر بھی نہ بھرا۔ قرآن اکیلے میں بھی پڑھا گیا ہے، قرآن جماعتوں میں بھی پڑھا گیا ہے۔ اگر کبھی خرابی کی یہ شمیقہ کی محافظ دیکھنے کا اتفاق ہو تو معلوم ہوگا کہ اس عظمت کے ساتھ کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں گئی، پر خود تو بات یہ ہے کہ تمام عالم میں پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر قرآن ترمم سے بنا ہے تو قرآن کے معنی ہم بلنا اور صاف رہنا۔ اب اس کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ حق اور حقائق اس کے ساتھ ہے، لیکن اس کی صورتیں اور آیتیں ہر ایک بات کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے مخالف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں عقائد، اعمال اور اعمال میں اخلاق، سیاسیات، عبادات، معاملات تمام ایک ساتھ جمع ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسلمان کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے، خیال کے ساتھ، ظاہری اعمال کے ساتھ اور بدنی باطنی اصولوں کے ساتھ دل میں پہنچا۔ اس کو مسلمان بنایا، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان وغیرہ کو حرام کاموں سے روک کر
دیا کہ زندگی میں ہر حالت کے ساتھ، بچپن میں ساتھ، جوانی میں ساتھ، بڑھاپے میں ساتھ، ہر جگہ ساتھ رکھا۔ قرآن تخت پر بھی ساتھ ہے، تختے پر بھی ساتھ ہے، گھر میں بھی ساتھ ہے، مسجد میں بھی ساتھ ہے، آبادی میں بھی ساتھ ہے، گھر ہر حال کے ساتھ ساتھ۔ پھر مرتے وقت ساتھ کے پڑھتے اور ہنستے ہوئے گئے۔ قبر کے ساتھ کے بعد اصحاب کرام علیہ الرضوان کو ان کی وفات کے بعد قرآن پاک قبر میں پڑھتے ہوئے سنا گیا، اور حشر میں بھی قرآن ساتھ ہی ہوگا کہ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ سے بخشوائے، پھر صراط کا طور کر مسلمان کی آگے آگے چلے اور راستے دکھائے اور بتائے۔ اور جب مسلمان جنت میں پہنچے گا، قرآن اس وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، قرآن اس وقت بھی نبھائے گا۔ یہ فرمایا جائے گا کہ بندہ مومن، تجھے جتنا قرآن آتا ہے اتنا قرآن پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجے چڑھتا چلا جا۔ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، اور یہ لفظ فرق سے بنا ہے، اس کے معنی ہے فرق کرنے والی چیز، الگ کرنے والی چیز۔ قرآن کو فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ حق اور باطل، جھوٹ اور سچ، مومن اور کافر میں فرق فرمانے والا قرآن ہے۔ قرآن بارش کی مثل ہے، دیکھو کسان زمین کے مختلف حصوں میں بیج بو کر چھپا دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا بیج کہاں بویا ہوا ہے، مگر بارش ہوتے ہی جہاں جو بیج دفن تھا وہاں سے وہی پودا نکل آتا ہے۔ تو بارش زمین کے اندرونی تخم کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سینوں میں ہدایت، گمراہی، سعادت، شقاوت، کفر ایمان کے مختلف تخم ایمانت کے طور پر رکھے ہیں۔ نزول قرآن سے پہلے سب برابر تھے، پتہ نہیں تھا صدیق کون ہے، صدیق کون ہے، ابو جہل کون ہے، دشمن کون ہے، دوست کون ہے، فروخت کون ہے، ابو لہب کون ہے، ان میں فرق نظر نہیں آتا تھا۔ اب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے نازل ہو کر کھرا کھوٹا الگ کر دیا۔ حضرت صدیق کا ایمان اور ابو جہل کا صدیق ہونا ظاہر کر دیا، لہذا اس کا نام ہے فرقان، یعنی فرق کرنے والا۔ کسی نے کیا پوچھا کہ تن میں جبریل ہے، انسان کا دانا نہیں، سورہ اسرافیل ہے، لوگوں میں پہچانا نہیں۔ اللہ اکبر و کثیرا۔ صاحبان قرآن کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن حکیم۔ جب ہم اس کو حکیم مانتے ہیں تو پھر میں یہ بات بچھانی چاہیے کہ یہ مختلف مرضوں کا علاج کرتا ہے، یہ بغض کا علاج کرتا ہے، شقاوت کا علاج کرتا ہے، یہ گمراہی کا علاج کرتا ہے، یہ کفر کا علاج کرتا ہے، یہ منافقت کا علاج کرتا ہے۔ بعض بیماریاں جسمانی ہوتی ہیں اور بعض بیماریاں روحانی ہوتی ہیں، اور قرآن روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں پر حکیموں والا کام کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مرض کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ اب قرآن پاک تمام جملہ بیماریوں کا علاج ہے، اور صاحبان بیماریاں بے شمار ہیں۔ یاد رکھیں، جیسی بیماری ہوگی ویسا علاج کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے اور
قرآن حکیم عین منشائے خدا بندی ہے اور سارے دکھوں کی دوا قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے کیا نہیں رکھا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے ہر شے کا بیان قرآن حکیم میں رکھ دیا ہے، اور قرآن تمام جہان کے علوم کی بات کرتا ہے، قرآن جنت کی بات کرتا ہے، قرآن شہادت کی بات کرتا ہے، قرآن عبادت کی بات کرتا ہے، قرآن لطافت کی بات کرتا ہے، قرآن سطوت کی بات کرتا ہے، قرآن محبت کی بات کرتا ہے، عقیدت کی بات کرتا ہے، لطف و عنایات کی بات کرتا ہے، ہدایت کی بات کرتا ہے، قرآن عید کی بات کرتا ہے، رحمت کی بات کرتا ہے، برکت کی بات کرتا ہے، قرآن اللہ کی قدرت کی بات کرتا ہے اور تمام مسلمانوں کی وحدت کی بات کرتا ہے، قرآن شان رسالت بیان کرتا ہے، قرآن مقام ریاضت بیان کرتا ہے، قرآن میں تلاوت بھی ہے اور ایمان والوں کے دلوں کی حلاوت بھی ہے۔ کیا ہے قرآن؟ قرآن نام ہے انوار کائنات کا، قرآن نام ہے بہار کائنات کا، قرآن نام ہے تعریف کائنات کا، قرآن نام ہے حقیقت کائنات کا، قرآن نام ہے رحمت کائنات کا، قرآن نام ہے ظہور و تخلیق کائنات کا، قرآن نام ہے اللہ کے فرمان کا، قرآن نام ہے توحید کے اعلان کا، قرآن نام ہے نبی کی زبان کا، قرآن نام ہے آقا کے فیضان کا، قرآن نام ہے رحمت کے دامان کا، قرآن نام ہے عشق کے دیوان کا، قرآن نام ہے عدل کے ایمان کا، قرآن نام ہے بخشش کے سامان کا، قرآن نام ہے مومن کے ایمان کا، قرآن نام ہے ذکر انسان کا، قرآن نام ہے نیکیوں کے ارمان کا، قرآن نام ہے عارفوں کے عرفان کا، اور قرآن نام ہے ولیوں کے بیان کا۔ رب کائنات نے قرآن حکیم میں کیا نہیں رکھا؟ اگر بنظر خائر قرآن کے مضامین پر غور کرے تو قرآن میں سخن بھی ہے، قرآن میں ادب بھی ہے، قرآن میں جلال بھی ہے، قرآن میں غضب بھی ہے، قرآن میں حال بھی ہے، قال بھی ہے، قرآن میں جمال بھی ہے، قرآن میں سوال بھی ہے، قرآن میں جواب بھی ہے، قرآن میں سوچ بھی ہے، قرآن میں کتاب بھی ہے، قرآن میں راز خدا ہے، قرآن میں نماز بھی ہے، قرآن میں اعجاز ہے، قرآن میں جلوہ بھی ہے، سجدہ بھی ہے، مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، قرآن میں وعدہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے، سلیقہ بھی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قدرت کی تقدیر کا نام قرآن ہے، عالم کی تدبیر کا نام قرآن ہے، حق کی ہر تحریر کا نام قرآن ہے، ظلم پر تعزیر کا نام قرآن ہے، زبانوں کی تاثیر کا نام قرآن ہے، اللہ کی تدبیر کا نام قرآن ہے، اور محمد کی تدبیر کا نام قرآن ہے۔ حضرت علی مقار قرآن میں گفتار بھی ہے، قرآن میں رفتار بھی ہے، قرآن میں بہار بھی ہے، قرآن میں پیار بھی ہے، قرآن میں غبار بھی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو تمام علوم کو اپنے سینے میں سموئے ہوئے ہے۔ کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں کہ جس کا رب کائنات نے اجمالاً یا تفصیلاً قرآن حکیم میں تذکرہ نہ کر دیا ہو۔ آج ہم دنیا کو
کھوجتے ہیں اپنے سائنسی علوم کو سامنے رکھ کر، لیکن قرآن چاہیے۔ رب کائنات کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ اے پیارے حبیب کریم، ہم نے جو قرآن آپ پر نازل کیا ہے اس میں ہر شے کا بیان ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آئیے ذرا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانے کی شان سنتے چلے جائیے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر شے کا بیان رکھا ہے۔ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے، فرماتے ہیں میں ادھر ادھر تلاش نہیں کروں گا، جہاں گم گئی ہے وہاں نہیں جاؤں گا، وہاں جا کے تلاش نہیں کروں گا، بلکہ فرماتے ہیں میں گھر بیٹھ کر قرآن کھولوں گا اور قرآن کو پڑھوں گا اور قرآن مجھے بتا دے گا میرے اونٹ کی نکیل کہاں ہے۔ اب یہاں تک قرآن فیض دیتا ہے، یہاں تک قرآن خبر دیتا ہے، یہاں تک قرآن علم دیتا ہے۔ اندازہ کرے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں باہر تلاش نہیں کروں گا، مجھے قرآن بتا دے گا میرے اونٹ کی نکیل کہاں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے گزرنا چاہتا ہوں، عبداللہ ابن عباس پر قرآن نازل نہیں ہوا، اگر یہ قرآن پڑھ کے غیب میں پڑی ہوئی نکیل کو دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، تو جس دل پہ رب کائنات نے قرآن نازل کیا ہے محمد مصطفیٰ کے غیب کا کیا حال ہے؟ حضور تو صاحب قرآن ہے، سرکار کے قلب انور پر جو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ اکبر حمدن کثیرا، اور پھر قرآن خاموش نہیں آتا۔ قرآن اور کتابوں کی طرح نہیں ہے، قرآن حکیم میں ہر طرح کا چیلنج موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو آئی تو آنے سے پہلے اپنے روح کی بات کی ہے، اپنے دبدبے کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا۔ اللہ کے خوف سے گویا قرآن نے بتا دیا کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کتاب میں رعب بھی ہے، دبدبا بھی ہے، سطوت بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ اللہ اکبر حمدن کثیرا، قرآن اللہ کا نور ہے۔ اور دیکھیے میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، چند چولوں میں بات کر کے آگے گزرتا ہوں۔ قرآن اللہ کا نور ہے، اگر یہ اپنی اصل نوری صورت میں آتا، رب کہتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ابھی چند سال ہوئے، 28 مئی کو پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پہاڑوں کے اندر وہ سارا ایٹم کا ماحول رکھا گیا۔ اور ایٹم بمبے کو جب پہاڑوں کے اندر رکھ کر چلایا گیا تو پہاڑوں کا رنگ بدل گیا، پہاڑوں کی حالت بدل گئی۔ پہلے پہاڑ کسی اور صورت میں تھے، ایٹم کے تجربے کے بعد پہاڑوں کا رنگ اور ہو گیا، صورت اور ہو گئی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایٹم روشنی میں تبدیل ہو وہ پہاڑوں کو بدل دیتا ہے، اور قرآن کو رب کائنات نے اصلی نور قرار دیا ہوا ہے۔ اگر یہ اثر صورت میں آ جاتا، پہاڑوں کا وجود برقرار نہ رہتا، خشیت الہیہ کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ کے ذی وقار قرآن آیا تو کیسے آیا؟ پہلی کتاب رب کائنات نے نبیوں کو بلایا، میرے موسیٰ آؤ پہاڑ پر رکو، عبادت کرو،
عیسیٰ گئے کتاب لکھی ہوئی ملی، حضرت موسیٰ گئے کتاب لکھی ہوئی ملی، حضرت داؤد گئے کتاب لکھی ہوئی ملی، حضرت ابراہیم کو صحیفے لکھے ہوئے ملے، لیکن قرآن کے قرآن حکیم رب کائنات نے لکھا ہوا عطا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے قرآن کا براہ راست تعلق نبی محمد مصطفیٰ سے کر دیا۔ دیکھیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رابطہ اس کے محبوب تک ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا تعلق اس کے محبوب کے دل تک ہو جائے، اس کی محبت محبوب کے دل پر جا کے دستک دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس نے، کس نے؟ یعنی جبریل امین نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن نازل فرمایا۔ گویا قرآن کا تعلق قلب مصطفیٰ سے ہے، دل مصطفیٰ سے ہے، اور میں بیان یہ کر رہا ہوں، ہر کوئی چاہتا ہے اپنے پیارے کے دل تک اس کی رسائی ہو جائے۔ ارے چھوڑ دنیا کی مجازی محبتوں کو، آ حقیقی محبت کی طرف، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا تعلق جناب مصطفیٰ کریم کے دل سے ہو جائے، تو مصطفیٰ کے دل سے تعلق قرآن کا ہے، قرآن پڑھا کر تیرا تعلق حضور کے دل سے ہو جائے، تیرا رابطہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے ہو جائے گا۔ میں نے کہا قرآن کوئی خاموش کتاب نہیں ہے، قرآن جس وقت آیا وہ وقت بھی رب نے بیان کیا ہے، قرآن جس مہینے آیا وہ مہینہ بھی رب نے بیان کیا ہے، قرآن جو لے کے آیا اس جبریل کا بھی رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ قرآن کہاں سے آیا؟ اللہ کے ہاں سے آیا۔ قرآن کہاں تک آیا؟ ابھی میں نے سنایا دل مصطفیٰ تک آیا۔ گویا قرآن نے اپنا پورا انٹروڈکشن کروا دیا، پورا تعارف کروا دیا۔ قرآن تورات کی طرح خاموش نہیں ہے، انجیل کی طرح خاموش نہیں ہے، زبور کی طرح خاموش نہیں ہے۔ قرآن اپنے آنے کی بات کرتا ہے۔ قرآن کہاں سے آیا؟ واضح کر دیا۔ کس نے بھیجا؟ واضح کر دیا۔ کون لے کے آیا؟ واضح کر دیا۔ کس پر آیا؟ واضح کر دیا۔ کیوں آیا؟ واضح کر دیا۔ کس وقت آیا؟ واضح کر دیا۔ اور کس مہینے آیا یہ بھی کھلا بیان کر دیا۔ پروردگار عالم تیری یہ کتاب ہر طرح کا تعارف کروا رہی ہے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے بندے، میں نے قرآن حکیم میں ہر شے رکھ دی ہے، کہیں یہ کسی کے فہم میں نہ ہوتا، خیال میں نہ ہوتا کہ قرآن کب آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، کس نے بھیجا تھا، کب آیا تھا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ سوال کے شہر میں آنے سے پہلے ہم نے قرآن میں ہر شے کا جواب دے دیا۔ قرآن ہر شے کھول کے بیان کرتا ہے۔ پھر قرآن بے دست و پا نہیں، قرآن مجبور نہیں، قرآن روک والا ہے، قرآن سلطان ہے، قرآن طاقت والا ہے، قرآن اعلان والا ہے، خاموش نہیں ہے۔ اللہ اکبر حمدن کثیرا۔ رب کائنات نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کل فاتو اشری سور مثلہ مفتریات۔ اللہ پاک نے چیلنج کر دیا کہ قرآن کو ایسی کتاب نہ سمجھو جس طرح تمہارے گھروں میں کتاب میں رکھی ہوئی کتاب ہے۔ دور کون سا ہے؟ علم و حکمت کا دور ہے۔ دور کون سا ہے؟ جس دور میں قرآن
آپس کی گفتگو شاعری میں ہو رہی ہے، کلام عروج پر پہنچا ہوا ہے. جب ارمے کا کلام پوری معراج پر تھا، ایسے دور میں رب کائنات نے اس کتاب کو بھیجا، اور کتاب کو بھیج کے رب کائنات نے پھر ان رہنے والے عرب کے باشندوں کو چیلنج کیا. ارشاد فرمایا کہ بڑی زبان دانی کے مالک ہو، بڑے بڑے شستہ کلام کرتے ہو، بڑے شعروں کی معراج تک پہنچنے والے ہو، بڑے تمہارے قصیدے مشہور ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. آؤ، اللہ کے قرآن نے آتے ہی چیلنج کیا، فرمایا کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والوں، تم اس جیسی بنائی ہوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ مقابلے. کتنی صورتیں؟ 10 صورتیں لے آؤ. پتہ چلے تمہاری زبان دانی کا، پتہ چلے تمہارے علم و حکمت کا، پتہ چلے تمہارے فصاحت کے کمال کا. لیکن سب حیرت بدلتا خاموش کھڑے ہیں. پھر قرآن پاک نے چیلنج کر دیا، قرآن خاموش رہنے والی کتاب نہیں تھی. پھر چیلنج کیا، قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کس کی ہمت ہے؟ ہم نے چیلنج کیا تھا تمہیں کہ قرآن جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ. تم قرآن جیسی 10 صورتیں نہ لا سکے. آؤ. پھر ہم نے چیلنج کر دیا، فرمایا کہ اگر تم اس قرآن میں ریب بتاتے ہو، عیب نظر آتا ہے، تمہیں قرآن میں کوئی نقص نظر آتا ہے، تمہیں اپنی زبان دانی میں بڑا ناز ہے، تو پھر قرآن نے ان کے سامنے یہ نیا چیلنج رکھ دیا. فرمایا کہ تم 10 صورتیں تو نہ لا سکے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور اس دعوے میں صرف ایک اکیلے تم نہیں، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو تمام شیاطین کو، بلا لو سارے جہان کے علم والوں کو، سبحانی کے فنون سے آگاہ رہنے والوں کو، جاؤ سارے جہان کے لوگوں کو اکٹھا کر لو. قرآن دعوت کیا دیتا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. 10 صورتیں تو تم کیا لاتے؟ رب کہتا ہے قرآن کی صورتوں کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ، ایک صورت ہی لے آؤ. اب پھر وہ حیرت زدہ ہے، خاموش کھڑے ہیں. قرآن کی فصاحت کا کون مقابلہ کرے، قرآن کے بیان کا کون مقابلہ کرے؟ کہاں یہ اللہ کا کلام اور کہاں یہ اس حادث کا کلام، اس بندے کا کلام. اللہ اکبر. دنیا پھر حیرت میں کھڑی ہے. پھر رب کائنات نے اس سے اگلی بات کی، کہا کہ آؤ بتاتا ہوں میرے قرآن کی شان کیا ہے، میرے قرآن کا مرتبہ کیا ہے، میرے قرآن کا مقام کیا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں چیلنج دیا تھا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ، لیکن تم عاجز آ گئے ہو. ہم نے تمہیں چیلنج دیا تھا کہ قرآن جیسی ایک صورت لے کے آؤ، لیکن تم عاجز آ گئے ہو. آؤ بات اور آگے بڑھتے ہیں. قرآن جیسی ایک آیت ہی لے آؤ اگر سچے ہو، لیکن سب خاموش کھڑے ہیں. ارے 10 صورتیں تو ایک طرف رہی، ایک صورت تو ایک طرف رہی، کوئی قرآن کی ایک آیت کی مثل بھی نہیں لا سکا. یہ اعجاز ہے اس قرآن، یہ کمال ہے اس قرآن کا. اللہ اکبر. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ رب فرماتا ہے اس میں صرف زمین کا بیان نہیں، اس میں صرف آسمانوں کا بیان نہیں ہے. قرآن صرف موسم کو بیان نہیں کرتا، قرآن صرف سطح زمین کو بیان نہیں کرتا، قرآن صرف صحراؤں کا بیان نہیں کرتا، قرآن صرف چاند کا بیان نہیں، تاروں کا بیان نہیں، سورج کا بیان نہیں، کہکشاں کا بیان نہیں ہے. قرآن دریا کا بیان نہیں،
کشتی کا بیان نہیں، راہ کا بیان نہیں، راہرو کا بیان نہیں، قرآن محض قطرے کا بیان نہیں، ذرے کا بیان نہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ بیان لکل شیء، جو تمہاری عقل میں ہے اللہ کہتا ہے وہ بھی بیان کر دیا ہے، جو تم نہیں دیکھ سکتے ہم نے قرآن میں وہ بھی بیان کر دیا۔ قرآن اللہ سے کہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر حمد کثیرا۔ پھر میرے اعلان اگلی بات کرتا ہے، قرآن کا اعجاز بیان کرتا ہے، وَلَا حَقَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ میرے رب کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ زمین کے اندھیریوں میں کوئی دانا خشک و تر ایسا نہیں جو ہم نے اس کتاب میں بیان نہ کر دیا ہو۔ قرآن خشک کو بھی بیان کرتا ہے، قرآن تر کو بھی بیان کرتا ہے، قرآن اجالے کو بھی بیان کرتا ہے، قرآن اندھیرے کو بھی بیان کرتا ہے، قرآن ہر شے کو واضح کرتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن میں اسی لیے تو رب نے کہا ہے ریب رکھا ہی نہیں ہے، عیب رکھا ہی نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر آئے گا قرآن ہدایت دے گا، اگر حکیم آئے گا قرآن راہ کھولے گا، اگر سائنس والا آئے گا قرآن رستے بتائے گا، اگر کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا آئے گا قرآن ہر شے واضح کرتا چلا جائے گا۔ قرآن طالب علم کے علم کو بڑھاتا ہے، قرآن علم والوں کے علم کو اور سرور عطا فرماتا ہے۔ جہاں لوگوں کے علوم کی حد ہوتی ہے وہاں سے قرآن کے فیض کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن ایسی لاعیب اور بے عیب کتاب ہے، یہ ظاہر کو بھی پاک کرتی ہے، یہ باطن کو بھی پاک کرتی ہے، یہ من کو بھی اجلا کرتی ہے، یہ تن کو بھی اجلا کرتی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں رب کائنات نے ہر شے کو ہر مقام پر اس کی حیثیت کے مطابق بیان کیا، بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر حمد کثیرا۔ صاحبات توجہ فرمائیے، رب کائنات قرآن حکیم کی خود شان بیان کر رہا ہے۔ کیسا کلام ہے کہ کلیم خود اس کلام کی عظمت بیان کر رہا ہے، خود اس کی شان بیان کر رہا ہے اور اعجاز کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلام میرا ہے، مولا کلام تیرا ہے، تو جس کا کلام ہو اس کی زبان پہ ہوتا ہے۔ دیکھیے میں کلام کر رہا ہوں، میرا کلام میری زبان پر ہے، مولا اگر یہ تیرا کلام ہے تو تیری زبان پہ آنا چاہیے۔ فرمایا میں پاک ہوں، بدن سے پاک ہوں، چستے سے پاک ہوں، میں آنکھ سے پاؤں سے چہرے سے ہونٹوں سے کان سے زبان سے پاک ہوں۔ مولا عجیب بات ہے، تو زبان سے پاک ہے اور کلام زبان سے ہوتا ہے۔ راز کیا ہے؟ فرمایا میں تو زبان سے پاک ہوں لیکن میں نے اپنا کلام محمد کی زبان پہ جاری کر دیا ہے۔ آؤہا الا عبدہ ما اوہا کی شان والا قرآن۔ رب کائنات فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ رب کائنات فرماتا ہے لوگوں کلام ہمارا ہے لیکن سننے میں تمہارے سامنے تب آئے گا جب میرے محمد کی زبان کھل جائے گا۔ کیا شان مصطفیٰ ہے، کیا مقام مصطفیٰ ہے، کیا رفعت مصطفیٰ ہے، کیا عظمت مصطفیٰ ہے۔ حضرات زینکار یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو اگر یکجا دیکھنا ہو، قرآن کو اگر یکجا دیکھنا ہو تو قرآن پیغمبر محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، پھر ذرا جھوٹ کے کہیے سبحان اللہ۔ میں نے ایک جملے میں اپنی نبی کی نام بیان کی، پھر کہیے سبحان اللہ۔ قرآن کو یکجا دیکھنا ہو پیغمبر محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ قرآن ساکت ہے، اس کو اگر ناطق دیکھنا ہو تو پیغمبر محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا، اماں یہ بتائیے مصطفیٰ کا خلق کیسا تھا، حضور کا اخلاق کیسا تھا، حضور کا کردار کیسا تھا؟ اب سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ مفسرہ محدثہ قاریہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کوئی اور جواب نہیں دیا، بس ایک بات کہہ کے بات ختم نہیں کی، بلکہ باتوں کے باب بن دیے ہیں، کمال کر دیا ہے۔ کیسا نفیس جواب دیا، ایسا جواب اگر کوئی دے سکتا تھا تو دامن محمد مصطفیٰ سے وابستہ رہنے والا ہی دے سکتا تھا، پہلے مصطفیٰ کو جاننے والا ہی دے سکتا تھا، وابستگی وجود مصطفیٰ والا ہی ایسا جواب دے سکتا تھا۔ عائشہ صدیقہ کہنے لگی حضور کا کردار پوچھ رہا ہے، حضور کا کریکٹر پوچھ رہا ہے، ارے حضور کا اخلاق پوچھ رہا ہے۔ میرے بیٹے میں تجھے بتاتی ہوں میرے نبی کا اخلاق کیا ہے۔ فرماتی ہے میرے نبی کا اخلاق سننا چاہتا ہے تو سن، کان خلق و خلق رہا۔ فرمانے لگی آپ کی حدیث سے لے کر بنداس کی سین تک سارا قرآن خلق محمد مصطفیٰ ہے، سارا قرآن اخلاق کے پیغمبر سبحان اللہ، ایک ایک حرف قرآن کا میرے نبی کی ایک ایک ادا، یعنی مجھے کہنے دیجیے پیغمبر میں چلتا ہے تو قرآن، بولتا ہے تو قرآن، اٹھتا ہے تو قرآن، کھاتا ہے تو قرآن، غاروں میں ہے تو قرآن، یاروں میں ہے تو قرآن، نارتے کارسار میں ہے تو قرآن، زمین پر ہے تو قرآن، آسمان پر ہے تو قرآن، یہاں جنت میں ہے تو قرآن، یہاں خلوت میں ہے تو قرآن، ارے یہاں زمین کی تنہائی میں ہے تو قرآن، اور عرش اولا کی پناہی میں ہے تو قرآن، اور کیسا پیغمبر کا قرآن کی صورت ہے۔ قرآن کو اگر بکھیرا جائے تو پیکر محمد بنتا ہے، اور قرآن کو سمیٹا جائے، اگر پیکر محمد کو سمیٹا جائے تو رب کا قرآن بنتا ہے۔ کیوں؟ اماں فرما رہی ہے کانا خلق و خلق قرآن۔ اے سوال کرنے والے میں تجھے کیا بتاؤں کہ مصطفیٰ کا کردار کیا تھا؟ مصطفیٰ کا کردار دیکھنا ہے تو جا واللیل کی سورت پڑھ دے، مصطفیٰ کا کردار دیکھنا ہے تو جا ید اللہ کا ہاتھ پڑھ دے، مصطفیٰ کا کردار دیکھنا ہے تو جا رنگ شرا کی چھاتی پڑھ دے، مصطفیٰ کا کردار دیکھنا ہے تو جا تاہا کی پیشانی پڑھ دے، مصطفیٰ کا کردار دیکھنا ہے تو جا والفجر کی سورت پڑھ دے۔ ارے مصطفیٰ کی سورت دیکھنی ہے تو جا قرآن میں سورہ محمد پڑھ دے۔ حمدًا کثیرا، قرآن فرقان کتاب ذکر نور معزز کتاب لوح محفوظ سے آئی، واہ 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 واہ، لوح محفوظ سے آئی۔ رب کائنات نے خروج والی صورت میں ارشاد فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ سے چلی، لوح محفوظ سے چلی، دل مصطفیٰ میں محفوظ ہوئی، لوح سے چلی لوح تک،
اقبال کی زبان بول رہا ہوں. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب لوح سے چلی لوح تک، وہاں بھی محفوظ یہاں بھی محفوظ. پھر رب نے حفاظت کا اور پہرا لگا دیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب دیکھیے وہاں بھی محفوظ ہے یہاں بھی محفوظ ہے اور مصطفیٰ کا فیض جب شامل ہو گیا تو ایک مسلمان کے بچے کے سینے میں بھی محفوظ ہے. اور دیکھیے اعجاز، جس کے ساتھ نسبت ہو اس کا رنگ چڑھتا ہے. جس کے ساتھ تعلق ہو، a man is known by the company he keeps. جیسی صحبت ہوگی ویسا رنگ ہوگا، جیسی شے ہوگی ویسا اس کا اثر ہوگا. اب قرآن ہے محفوظ، بھیجا ہے حفیظ نے، بھیجا ہے حفیظ نے. یا اللہ تیرا نام حفیظ، فرمایا ہاں میں حفیظ بھی ہوں میں حافظ بھی ہوں. اللہ فرماتا ہے میں حفیظ بھی ہوں میں حافظ بھی ہوں. اچھا مولا تو حفیظ بھی ہے تو حافظ بھی ہے، تو نے لوح محفوظ میں کتاب کو محفوظ رکھا، تو نے سینہ مصطفیٰ میں کتاب کو محفوظ رکھ کے پھر اس کی حفاظت کی بات کی ہے. اب اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا اس قرآن کو اپنے سینے میں لے آتا ہے تو ہم اسے کیا کہیں؟ رب کہتا ہے میں ہوں حافظ، اور جو قرآن حفظ کرے اسے بھی کہو حافظ ہے. یہ ہے نسبت کا رنگ. کہیے سبحان اللہ. اللہ بھی حافظ ہے، قرآن کا یاد رکھنے والا بھی یہ نسبت کا رنگ ہے. کہیے سبحان اللہ. صاحبہ یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے. میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس کتاب کا دامن پکڑو. یہ کتاب لمحہ بلمحہ ہدایت دیتی ہے، یہ ظلمت سے نکالتی ہے، یہ نور کی طرف لے جاتی ہے، یہ گمراہی سے نکالتی ہے، ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، یہ بت پرستی سے نکالتی ہے، توحید کی طرف لے جاتی ہے، یہ شخصیتوں کے پندار سے نکالتی ہے، در مصطفیٰ پہ لا ڈالتی ہے. یہ کتاب فیض بھی دیتی ہے، یہ کتاب سوچ بھی دیتی ہے، یہ کتاب سوچ بھی دیتی ہے، یہ کتاب دل کو آواز بھی دیتی ہے. اللہ اکبر. توجہ کیجئے، یہ کتاب زندہ رکھتی بھی ہے اور یہ کتاب مرنے بھی نہیں دیتی. میرے مصطفیٰ کریم کا ایک صحابی کہتا ہے صحرا تھا، وہاں رات گزارنی ہے، اور جس جگہ میں نے خیمہ لگایا کہتا ہے زمین سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی. کہیے سبحان اللہ. آج تو زندوں کے گھروں سے آواز نہیں آتی، لیکن وہاں زمین کے اندر سے آواز آ رہی ہے. کہتا میں حیران ہو گیا، پہلے تو میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا، لیکن آواز ہے کہ مسلسل کانوں سے ٹکرا رہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک. سورہ ملک کی آواز کانوں میں آ رہی ہے. صحابی کہتے ہیں دن چڑھا، میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صحرا میں خیمہ لگایا تھا، آواز آتی رہی ہے سورہ ملک کی. آقا آپ بتائیے وجہ کیا ہے؟ اب حضور کہاں، صحرا کہاں، وقت تھا رات کا، واقعہ تھا رات کا،
توڑتا. قرآن سے بڑھ کر وفا کس کی ہے؟ صاحبان ہم ہی بے وفا ہیں. اس موڑ پر آج کھڑے ہیں, ہم ہی نبھا نہ سکے, ہم سے ہی اس کی محبتوں کا خراج ادا نہ ہو سکا. ہم نے ہی قرآن کی عظمتوں کو جانا نہیں, پہچانا نہیں, مگر نہ قرآن کی عظمتوں سے, رفعتوں سے اور اس کے فیوز و برکات سے اگر آگاہ ہوتے تو رمضان میں قرآن آ کے سنتے نا. اللہ کے کلام, احرام کی کتاب, ہم شرمندہ ہیں. ہمیں نیند پیاری تھی, ہمیں چند گھڑی کا آرام پیارا تھا, ہم تیرے ساتھ نبھا نہ سکے. ہمارے ٹی وی کے ڈرامے رہتے تھے, ہمارے ٹی وی کے شوز رہتے تھے, ہماری ٹی وی کی ٹاکس رہ جاتی تھی. ہم تجھے وقت نہ دے سکے. ہم شرمندہ ہیں. ہمیں دنیا کی باتیں کرنا تھی, ہمیں اپنے بزنس کے بارے میں سوچنا تھا. ہمارے ذہنوں میں اور 100 طرح کے منصوبے تھے, خیالات تھے. قرآن ہمیں معاف کر دے, ہم تجھ سے نبھا نہیں سکے. لیکن ذرا چاہتے چاہتے ہمیں یہ تو بتایا کہ کیا تو بھی نبھانے والا ہے, کیا تو بھی محبت والا ہے, یا تو بھی ہماری طرح تعلق توڑ دینے والا ہے. تو قرآن آواز دیتا ہے کہ سنو, میں بھی نبھانے والا ہوں. ہاں جی, میں بھی نبھانے والا ہوں. جس مہینے میں میں آیا, بلند آواز سے آپ زبان کھلے, پھر ذرا کہیے جھوم کے سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے بے وفائی میری شرشت میں نہیں ہے. میں تعلق نبھانا جانتا ہوں, میں محبتوں کو پہچانتا ہوں, میں پہچانتا ہوں کون میری چاہت کو دل میں جگہ دیتا ہے, میں جانتا ہوں کون مجھ سے عقیدت رکھتا ہے. قرآن کہتا ہے میں پہچانتا ہوں. آپ یہی سمجھے ہیں یہ کتاب ہے, تاک میں بڑی ہے اور رات کا مجموعہ ہے, اس میں موٹی سی چھل ہے. لیکن میں نے بڑی عجیب بات کہی. قرآن کہتا ہے میں اپنے وفادار کو جانتا بھی ہوں, پہچانتا بھی ہوں. میں وفادار کو جانتا بھی ہوں, پہچانتا بھی ہوں. قرآن کیا تو اکیلا نبھانا جانتا ہے, پہچانتا ہے, جانتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں, اس فیلڈ میں میں اکیلا نہیں ہوں. جس مہینے میں میں آیا ہوں میرا اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ہم بڑے بوڑھے یار ہیں, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. بس میرا نام قرآن ہے, اس کا نام رمضان ہے. وہ بھی فضیلت والا, میں بھی فضیلت والا, وہ بھی رب کی طرف سے, میں بھی رب کی طرف سے, وہ بھی رفعتوں کے عروج پر, میں بھی عظمتوں کی معراج پر. وہ بھی نبھاتا ہے, میں بھی نبھاتا ہوں. قرآن اس میدان پہ پھر میں التجا کرتا ہوں, ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکے. ہمیں دنیا عزیز تھی, ہمیں آرام عزیز تھا. کہاں تیری آواز کے سنسنے گونجتے رہے, کہاں تیری آواز در و دیوار سے باہر چلتی رہی, کہاں تیرے غلاموں کی مہک نے بستیوں کی بستیاں مہکا دی. لیکن وائے شامت آواز ہم تیرے حلقائے خوشبودار میں داخل نہ ہو سکے, ہم تیرے انتارے واپس میں قدم نہ رکھ سکے. اے قرآن, ہم تیرے
ہم تو بے وفا ٹھہرے، پتہ تیری وفا کا کیا عالم ہے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندوں کا حساب ہوگا، وہ دن جس دن زلزلہ آ جائے گا، جس دن کھابن اونٹنے بچے چھوڑ دیں گے، جس دن مائیں اولاد کو بھول جائیں گے، جس دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، جس دن اس دنیا میں مجلسیں سجانے والوں ساری مجلسیں برخاست ہو جائے گی، جس دن طبیعتوں میں زیر و زبر آ جائے گا، جس دن اندر اور باہر کی دنیا عجیب ہو جائے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ارے دنیا میں تم تو نبھا نہیں سکے، لیکن جنہوں نے میرے ساتھ نبھائی ہے، جنہوں نے میرے ساتھ محبت کی ہے، جنہوں نے مجھے پہچانا، جنہوں نے میری عظمتوں کو جانا، قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی کا پایا میں پکڑوں گا اور کہوں گا مولا یہ بندہ جو کھڑا ہے میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ ادھر سے ایک پایا قرآن پکڑے گا عرش الہی کا، دن کون سا ہے بولیے؟ جمعے کا دن کہیے سبحان اللہ، دن ہے قیامت کا۔ ہر کوئی اپنے اپنے جرموں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، مجرموں کو الگ کیا جا چکا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، زمین تانبے کی طرح سرخ ہے، سوار نیزے پہ سورج ہے۔ ایسے میں ابا جی میرے ابا جی کچھ دکھا، فرمائیں گے چل بیٹا نفسا نفسی۔ ایسے میں اماں ملی جس کی محبت نہیں مانتا تھی، اماں کچھ تیار، چل وہ دنیا تھی نفسا نفسی، یار میرے نفسا نفسی۔ ایسے میں قرآن اللہ کے عرش کا ایک پایا پکڑے گا، التجا کرے گا مولا اس بندے نے میرا ادب کیا، دنیا سوتی تھی یہ جاگتا تھا، جو جاگے ہیں وہ ذرا کہیں نا سبحان اللہ۔ دنیا سوتی تھی یہ جاگتا تھا، یہ مجھے سنتا تھا، پروردگار عالم میں پڑھا جاتا تھا، اس کے دل میں سوچ بھی آتا تھا، گداز بھی آتا تھا، میری آیات کی مادھور سی آواز کو سنتے ہوئے کبھی کبھی اس کے دل پر چوٹ جو پڑتی تھی، آنکھوں کی پلکیں بھیگ جاتی تھی۔ اللہ یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا رہا ہے، اللہ آج میں التجا کرتا ہوں، مشکل کا وقت ہے، یا اللہ میں اس کا مشکل کشا بن کے آیا ہوں، یا اس کی مشکل آسان فرما دے۔ ایسے میں دوسرا بھی آ جائے گا، آگے کہے گا میں ہوں رمضان، میں نے کہا چوری دامن کا ساتھ تھا۔ دوسرا شفیع بھی آ گیا، آگے کہا میں رمضان ہوں، یا اللہ اس نے میرے روزے رکھے، اس نے میری سحر کا افطار کا انتظام کیا، اس نے میرے ایک ایک لمحے میں تیری عبادت کی ہے، اس نے میرے حق کو پہچانا، آج میں سفارش کرتا ہوں پروردگار عالم اس کی بخشش فرما، کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ اچھا یہ سفارش کس کی ہو رہی ہے؟ بات کو درست کر رہا، روزے کی حالت میں اتنے سخت موسم میں دوڑنا بڑا مشکل ہے، توجہ کیجیے، سفارش کون کر رہا ہے؟ 40 بیٹیوں میں قرآن، اور سفارش کون کر رہا ہے؟ رمضان۔ اچھا یہ سب کی سفارش ہو رہی ہے،
کی محبت کا، جو قرآن کی چاہت کا سودا دل میں رکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں قرآن کی عظمت کا دامن ہے، قرآن صرف اس کی شفاعت کرے گا۔ ارے سمجھ نہیں آئی ابھی تک؟ قرآن کی آنکھ نظر آتی ہے، قرآن کی آنکھ نظر آتی ہے تجھے نہیں، لیکن قرآن دیکھتا ہے کہ اس کلاس والا کی بستی میں کون گھر سے چل کر آیا ہے۔ تیرے عقیدے کی بات ہے، ابھی خاموش بیٹھا گیا، سبحان اللہ۔ مت سمجھ قرآن تیرے چہرے کو نہیں پہچانتا، مت سمجھ قرآن تیرے نام کو نہیں جانتا۔ مجمع محشر میں قرآن کا ادب کرنے والے تجھے دیکھے گا، تجھے پہچانے گا، تیری سفارش کرے گا۔ میں کہتا ہوں قرآن تو خلق محمد ہے، اگر خلق محمد اور کردار محمد اور کتاب الہی یہ تجھے پہچانتے ہیں تو کیا مدینے کا لال جس کے سینے پر رب نے قرآن نازل کیا وہ غلاموں کو نہیں پہچان رہا؟ ایک روزہ تجھے پہچانتا تو کیا حضور تجھے نہیں پہچانتے؟ صاحبان، قرآن اعجاز والی کتاب ہے، قرآن حکمت والی کتاب ہے، قرآن میں سب کچھ ہے۔ قرآن تمام جمیع علوم و بیانات کا مجموعہ ہے۔ قرآن کو سینے میں سمو اور اس سینے ہمارا بڑا پیغام دے تو یہ قرآن تجھے سارے جہان کے تمام جملہ علوم سے آگاہ کرے گا۔ کائنات کے سار بستہ راز تیرے سامنے قرآن کھولے گا۔ کیا سبحان اللہ۔ ہاں تجھے آج ایک رات کی خبر مل جائے تو خوشی سے ڈھونڈا نہیں سماتا کہ مجھے یہ چیز مل گئی ہے۔ قرآن تو لمحہ بلمحہ راز دیتا ہے، قرآن تو ہمیشہ فضل کی آواز دیتا ہے۔ آئیے بات ختم کرتا ہوں، قرآن میں کیا ہے کیا ہے کیا ہے۔ قرآن میں صورت بھی ہے، سیرت بھی ہے، نسبت بھی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اگر سنیے، قرآن میں صورت بھی ہے، سیرت بھی ہے، نسبت بھی ہے۔ قرآن میں آیت بھی ہے، مفہوم بھی، صورت بھی ہے۔ قرآن میں اللہ کی بندوں سے چاہت کا بیان، قرآن میں گر ہے شفاعت دیکھ لے رحمت بھی ہے۔ قرآن میں احکام سارے رب تعالی کے ہیں دیکھ، قرآن میں فیضان بھی، ایمان بھی، راحت بھی ہے۔ قرآن میرے رب کی لوگوں آخری کتاب ہے۔ قرآن سے ہر صاحب ایمان کی رغبت بھی ہے۔ قرآن میں ہے چاند تاروں کہکشاؤں کا بیان، قرآن میں ہے چاند تاروں کہکشاؤں کا بیان۔ قرآن اس سائنس کے بابوں کی ہر ایک چدت بھی ہے۔ قرآن میں تاثیر بھی، تقدیر بھی، تدبیر بھی۔ قرآن میں قوموں کی جائے عزت و ذلت بھی ہے۔ قرآن میں انصاف کے اور عدل کے عنوان ہے۔ قرآن میں اس آخری دن کی وہ عدالت بھی ہے۔ قرآن میں زلفوں کی باتیں اور چہرے کا حسن۔ کہیے سبحان اللہ۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ توجہ فرمائیے، قرآن میں زلفوں کی باتیں اور چہرے کا حسن۔ قرآن میں میرے محمد مصطفیٰ کی نعت بھی ہے۔ توجہ کہ قرآن میں پیدائش آدم کا مسارہ تذکرہ، قرآن میں شیطان کی انکاریہ ذلت بھی ہے۔ قرآن میں ہر خشک و تر کا، قرآن میں ہر خشک و تر کا کر دیا واضح بیان۔ قرآن میں اصغر بھی ہے، اکبر بھی ہے، خلقت بھی ہے۔ قرآن میں دوزخ کے ہر ایک ترکے کا اعمال
یہ اپنی اصل کو رجعت بھی ہے. قرآن میں معراج جیسا ایک حسین عنوان ہے. قرآن میں آقا محمد مصطفیٰ کی رفعت بھی ہے. قرآن میں ذکر ید اللہ شان وجہ اللہ بھی ہے. یعنی اس بے صورتی کی ایک یہ صورت بھی ہے جس جگہ قرآن جب پڑھتا ہے کوئی مسلمان اس کی جگہ پر نور بھی ہے اور ایمان والوں رحمت بھی ہے. اللہ میری آپ کی حاضری قبول اور منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.